إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، آج جمعہ کے خطبے میں جس موضوع کے تحت مجھے چند باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں، موضوع بہت عام سا موضوع ہے، اور آپ نے علماء کرام سے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، لیکن کبھی کبھی باتوں کو دہرایا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے، تاکہ کچھ بنیادی باتیں ہم اپنے ذہنوں میں رکھ سکیں، اور اس کے اعتبار سے جس موضوع پر بات کی جا رہی ہے اس موضوع کو اپنی زندگی میں لا سکیں، نبھا سکیں۔ ایک دفعہ اصل میں یہ موضوع، اس کی وجہ کیا بنی کہ ایک دفعہ ایک جگہ مسجد کی تعمیر، بلکہ اس کی تجدید کا کام ہو رہا تھا، اور وہاں مجھے بلایا گیا تھا، یعنی تعمیر مکمل ہونے کے بعد مجھے بلایا گیا تھا کہ چند باتیں میں مسجد کے بارے میں بولوں، چند باتیں میں لوگوں کے سامنے مسجد کے تعلق سے رکھوں۔ تو اس وقت چند باتیں میرے ذہن میں جو تھیں، میری جو عادت ہے کہ میں اسے پہلے میں لکھ لیتا ہوں کمپیوٹر پہ، اور اس کو پرنٹ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد میں کچھ باتیں کرتا ہوں۔ تو میں نے وہاں چند باتیں کیں، اور لگا کہ یہ باتیں اور بھی جگہ کی جانی چاہیے۔ بہت آسان سی باتیں ہیں، لیکن کچھ باتیں ہمارے ذہنوں میں مسجد کے تعلق سے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں اور ہمارے سماج میں، ہماری زندگی میں اور دینی اعتبار سے سب سے اہم بات ہے کہ دینی اعتبار سے مسجدوں کی اہمیت ہے، ان کا مقام ہے، وہ ہماری عبادت کا مرکز ہے، عبادت کا سینٹر ہے مسجد۔ اور اگر آپ دیکھیں، بات اسی پر کرنی ہے، تھوڑی سی بات کرنی، ہلکی پھلکی باتیں، کہ اگر آپ دیکھیں نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے زمانے میں، تو مسجد مسلمانوں کی زندگی کا مرکزی نقطہ تھا، چاہے وہ ان کے عبادات کے معاملات ہوں، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، چاہے وہ اقتصادی معاملات ہوں، چاہے وہ سیاست کے انتظامی امور ہوں، چاہے وہ آپسی خانگی جھگڑوں کو سلجھانا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اسے مسجد میں انجام دیا جاتا تھا۔ آج ہم نے مسجد کو چند باتوں میں محصور کر دیا ہے، چند عبادتوں میں محصور کر دیا ہے۔ اس کی جو مرکزیت ہے، اس کا جو سماج میں، سوسائٹی میں، انسان کی زندگی میں دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کا جو رول ہونا چاہیے تھا، اس کا جو کردار ہونا چاہیے تھا، اسے جو کردار نبھانا چاہیے تھا، ہم نے اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے، اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے، اپنی بے اعمالی کی وجہ سے ہم نے اس کے رول کو بہت زیادہ سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ چند باتیں، میں نے کہا کہ ہلکی پھلکی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن سب سے پہلے تمہیدی باتیں کہ مسجد کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔
ایک بہت مشہور آیت ہے آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لوگوں کے لیے، اور مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ مبارکن، یہ بابرکت گھر ہے خانہ کعبہ، وہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مینار ہے۔ تمام جہان کے لوگوں کو گائیڈنس، ہدایت، رہنمائی اسی خانہ کعبہ کے شہر سے ملے گی۔ اور جو بعد میں ہوا بھی، اس میں جو ایک پوائنٹ رکھنا ہے کہ مسجد، یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اس مسجد کی اس عظمت کی سب سے اہم بات یہ ہے، یا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جو دنیا میں تعمیر کیا گیا۔ کیونکہ جیسا کہ علماء کرام نے بیان کیا کہ یہ تعمیر جو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اشارہ مقصود ہے، تمام باتیں نہیں کرنی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی ہے وہ ابتدائی تعمیر نہیں ہے، وہ پہلی تعمیر نہیں ہے، بلکہ پہلے سے خانہ کعبہ تعمیر تھا۔ الگ الگ دور میں اس کو فرشتوں نے، انبیاء کرام نے تعمیر کیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے انہی قواعد پر، انہی بنیادوں پر دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے۔ تو سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا، چاہے وہ انسانوں کے لیے رہنے کے اعتبار سے یا عبادت کے لحاظ سے، سب سے پہلا گھر وہ خانہ کعبہ ہے جو ایک مسجد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں سب سے محبوب جگہیں، جب سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ، قابل نفرت جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بازار ہے۔ وجہ یہ ہے، وقت واضح ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ مسجد میں، آگے باتیں آئیں گی انشاءاللہ، مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں توحید کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں صحیح عقیدہ سکھایا جاتا ہے، وہاں سچ بولنے پر ابھارا جاتا ہے، لوگوں کا خیال کرنے پر ابھارا جاتا ہے، وہاں امانت پر، دیانت داری پر ابھارا جاتا ہے، وہاں یہ تمام باتیں مسجدوں میں ہوتی ہیں۔ اس لیے مسجد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے، اور بازار اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کے اپنی وجہ سے نہیں، لیکن وہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ کیونکہ عام طور پر یہ ایک انسان کا مزاج ہے، انسان کی طبیعت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، اس کی خطا کار ہے انسان۔ اس کے خطا کار ہونے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب وہ مال کمانا چاہتا ہے تو اس میں وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر زیادہ مال کی لالچ ہے، زیادہ مال کمانے کا ایک حرص ہے، اور جب وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس کی وہ فطرت، اس کا نفس امارہ، شیطان، دنیا داریاں، دنیا کے برے دوست، صحبت، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کی بیوی، اس کے بچے اسے آمادہ کرتے ہیں کہ تم زیادہ کمانے کے لیے جھوٹ بولو، تم امانت میں خیانت کرو، لوگوں کو دھوکہ دو، پیسہ لے لو کسی سے تو واپس نہ کرو، ادھار لے لو تو واپس نہ کرو، کاروبار میں کوئی کسی کو پارٹنر بنا لو تو اس کو چیٹ کر دو، اس کو دھوکہ دے دو، کما لو، لیکن پارٹنر کو یہ دکھاؤ کہ جو ہے کاروبار میں، بزنس میں لاس ہو گیا، ہم تو برباد ہو گئے، کمپنی دیوالیہ ہو گئی، حکومت کے سامنے اس کو شو کر دو کہ آپ کی کمپنی دیوالیہ ہوگی، جبکہ آپ دیوالیہ نہیں ہوئے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں انسان کی اپنی لالچ بازاروں میں کرواتی ہے، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ناپ تول میں کمی، آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑے لوگ تو بڑے دھوکے دیتے ہیں، بڑے فراڈ کرتے ہیں، لیکن چھوٹے لوگ بھی کم نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کسی پھل بیچنے والے کے پاس پھل لینے جائیں، یا تو اس کے کانٹے میں اگر گڑبڑی ہوگی، یا تو پھر اگر آپ نے کچھ ایسے چالاک لوگ بھی آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر تمام چیزیں صرف اشارہ کرنا مقصد ہے، ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پھل کو تولایا، اس کے بعد جو ہے جیسی آپ کی جو کہا جاتا ہے بہت مشہور جملہ کہ جو ہے نظر بچی اور گھٹنا گھٹی، آپ کی نظر یہاں وہاں ہوئی، اس نے جو ہے وہ سڑے ہوئے پھل، بیکار پھل، وہ آپ کی اندھیرا ہے۔ بہت سارے لوگ پھل والے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، کہ پھل والے بہت سارے اندھیرے میں بیٹھتے ہی ہیں،
کہ آپ وہاں سے گزریں تو پھل لیں تو اس کے بعد وہ گلے سڑے کیسے بھی پھل آپ کی تھیلی میں ڈال دے گا. ایک میں نے کہا کہ چھوٹی سی مثال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازار اس لیے ناپسندیدہ کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بہت سے کام ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بازار میں نہ جائے یا انسان کاروبار نہ کرے یا انسان پیسہ نہ کمائے. بھائی میری دکان بازار میں، بازار ہی بیٹھوں گا میں، وہ تمام بات ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اس کو کبھی کبھی لوگ حدیثوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بازار قابل نفرت ہے یا بازار میں بیٹھنے والا قابل نفرت ہے، وہ ناپسندیدہ ہے، یا کمانا قابل نفرت ہے. حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے نبی نے اشارہ یہ کیا ہے کہ تم اپنے بازاروں کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے پاک کرو. دو باتیں، ایک تو یہ بتایا کہ انسان کی فطرت میں کہ بازار میں یہ غلطیاں کرتا ہے، ایک ہے یہ انسان کی فطرت. دوسرا یہ بتایا کہ مقصد حدیث کا اصل یہ، یعنی نبی کو خبر دینے کا کیا فائدہ؟ امت کو کسی بات کی خبر دیں کہ مسجد محبوب جگہ ہیں اور جو ہے بازار قافل نفرت جگہ ہیں، ناپسندیدہ جگہ. بازار کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ تم بازاروں میں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو کم کرو، ختم کرو. جھوٹ مت بولو، دغا مت دو، ناپ تول میں کمی مت کرو. اصل مقصد حدیث کا یہ ہے. بہرحال وہ آج موضوع نہیں ہے. یہ ہے کہ مسجد کا مقام یہ ہے، مسجد کی عظمت یہ ہے کہ مسجد پوری کائنات میں، پوری دنیا میں سب اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. آگے انشاءاللہ بات آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسجد میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے. ایک اور حدیث دیکھ لیجئے، مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب پوری دنیا پسینے میں شرابور ہوگی تو 7 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کے سائے تلے ہوں گے. وہ پسینے سے، گرمی سے پریشان نہیں ہوں گے. 7 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد. اس میں سے ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ پسینے سے پریشان نہیں ہوگا، وہ تپش سے، گرمی سے، سورج کی تمازت سے وہ ہلکان نہیں ہوگا. وہ آدمی کون ہے؟ بہت آسان ہے کرنا، بہت مشکل ہے کرنا. رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. ایک نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اسے ظہر کی نماز کا انتظار ہوتا ہے. ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اسے عصر کی نماز کا انتظار ہوتا ہے. عصر کی نماز پڑھتا ہے، اسے مغرب کی نماز کا انتظار ہوتا ہے. مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اسے عشاء کی نماز کا انتظار ہوتا ہے. اسے یہ اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ مسجد میں جائے اور وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، مسجد میں جائے اور کسی دینی درس میں شریک ہو، مسجد میں جائے اور عالم سے، حافظ سے اپنے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے. اگر وہاں پر ترجمے کا، تفسیر کا درس کوئی عالم منعقد کرتا ہے، عالم کوئی ترجمے کا درس رکھتا ہے، کسی تفسیر کا درس رکھتا ہے، تو ایسی مجلس میں وہ جائے اور عالم کی باتیں، عالم کی تفسیر سنے، عالم کا ترجمہ سنے. یہ تمام مقاصد کہ مسجد میں جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرے. تو اگر دل ایسا ہے کہ مسجد سے لگتا ہے، یہ بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں، جہاں مشغولیات ہیں، جہاں مصروفیات ہیں، جہاں سوشل میڈیا ہے، نیٹ میں تمام ہنگامے ہیں، اپنی زندگی کے تمام ہنگامے ہیں. ہمارے نفس کی کمزوری ہے، شیطان کی مضبوط چالیں ہیں، نفس امارہ کی مضبوط چالیں ہیں، ہماری بری صحبتیں ہیں، ہر طرح کے مسائل. ایسے مسئلوں میں، ایسی مصروفیتوں میں، ایسے جھنجھٹوں میں، ایسی جھنجھٹ میں مسجد میں آنا، بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا، اس کی یاد میں چند لمحے بتانا، چند جو ہے عرصے بتانا، یہ آسان نہیں ہے. لیکن فرق یہی ہے، فرق تو یہی ہوتا ہے. جو آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. بھائی ایک آسان سی بات ہے، ہم تو سنتے رہتے ہیں، آپ آپس میں سناتے رہتے ہیں. اگر ایک آدمی کو، دنیا کی مثال ہے، ہر مشکل کام انسان کو اچھا نہیں لگتا. ایک بات انسان کی فطرت ہے، مشکل کام اگرچہ کتنا بھی فائدہ مند ہو، کتنا بھی اس کا پروفٹ، اس کا بعد میں آنے والا نتیجہ، انجام کتنا بھی اچھا ہو، ابتدا میں، شروع میں کرتے ہوئے تو اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی کو ڈاکٹر بننا ہو، اس کے پیچھے جو محنت ہے نا، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو لے کے بیٹھ جائیں، اس سے بات کریں،
کس کو اچھا لگتا ہے کہ دنیا جو ہے دوستوں کے ساتھ ہو، پارٹی کر رہی ہو، کسی ہوٹل میں ہو، کسی پکنک اسپاٹ پہ ہو، اور میں بیٹھ کر جو ہے تیاری کروں؟ اور ایسی آپ تو جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں، چونکہ میرا بیک گراؤنڈ مدرسہ ہے، میں نے صرف اسکول جو پڑھا ہے 7ویں تک، تو میں بہت زیادہ سائنس کے بارے میں نہیں جان سکتا، سیدھی سی بات ہے، ایک دم کلیئر۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سائنس سے مجھے دلچسپی تھی، اور جب میں پڑھتا تھا تو میں نے پورے کلاس میں سائنس میں سب سے زیادہ نمبر میرے تھے، مجھے شاباشی دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ کٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ تو میں اب اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے بیٹی ایگزامپل ہے، وہ جو فزکس کی باتیں کر رہی ہے، جو کیمسٹری کی باتیں، جو وہ تمام باتیں کنسیپٹس جو لے کے آ رہی ہے، جو مجھے کلیئر نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتے، بہت ساری باتیں ایسی جو ہے میتھمیٹکس کی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو یہ آسان ہے، دل نہیں چاہے گا، کسی کا پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، اتنی بھاری بھاری باتیں، پیچیدہ مشکل باتیں۔ ایسے ہی دین کا جو گہرا علم ہے بہت پیچیدہ ہے، اور اعتراف کے ساتھ کہ ہم جو علماء کرام نہیں، طالب علم جو ہیں، ہم دین کا 1% بھی نہیں جانتے ہیں۔ دین کے ہزاروں مسائل ہیں، اس میں عمر نوح لگ جائے کسی انسان کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے اور وہ دین کی گہری باتیں حاصل کریں، اس کے لیے عمر نوح جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی۔ ان تمام باتوں کے ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مثال ہے صرف کہ دنیا کا کوئی مشکل کام ہو، IAS آفیسر بننا ہو، IPS آفیسر بننا ہو، کوئی بڑا کام کرنا ہو، پیسہ کمانا ہو، بہت کچھ کرنے میں جو بڑا کام ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، نفس اسے قبول نہیں کرتا۔ نفس تو سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، اچھا کھانا مل جائے، اچھا گدا مل جائے، آرام سے زندگی بسر ہو جائے، ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو، صبح جو ہے فجر کے لیے اٹھنا نہ پڑے، آفس جانے کے لیے 7 بجے 6 بجے کیوں اٹھیں، رات تک جو ہے 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ کوئی انسان کام کیوں کرے؟ نہیں کرنا چاہتا، انسان کی فطرت ہے، وہ سہولت پسند ہے، وہ آرام پسند ہے۔ لیکن سب کو پتا ہے، یہ جو ہے سب کو پتا ہے کہ اگر کچھ پانا ہے تو محنت کرنی ہے، کچھ پانا ہے تو اپنے نفس کو مشکل چیزوں پر آمادہ کرنا ہے، ایسی چیزوں پر آمادہ کرنا ہے جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہیں، اس کے لیے سخت ہیں، اسے گراں گزرتے ہیں، اسے اچھے نہیں لگتے۔ تو میں اشارہ یہ کر رہا تھا کہ نبی نے فرمایا کہ قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل دنیا کی تمام مصروفیات، اگر جنت چاہیے، جنت الفردوس چاہیے، اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہیے، نبی سے ملاقات چاہیے، صحابہ کرام کو دیکھنے کا اگر آپ دیکھنے کی تڑپ ہے کہ ابو بکر کو جا کے جنت میں دیکھ لیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر سے ملاقات ہو جائے، وہ عمر جو ہے جو دین کا شیر ہے، جو صحابہ کا شیر ہے، اسے دیکھ لیں، علی کی شجاعت کو دیکھیں اور عثمان کی سخاوت کو دیکھیں، اگر دیکھنے کی تمنا ہے، کہیں تڑپ ہے دل کے کسی کونے میں، تو پھر تو بننا پڑے گا، مسجدوں کے ساتھ تو لگنا پڑے گا۔ یہ ہے قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، کیونکہ اسے تڑپ ہے جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی تڑپ ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تڑپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن حدیثیں بتاتی، صحیح حدیثیں، قرآن کی آیتیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، نبی کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا عقیدہ کہ ہم جنت میں اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اسے دیکھیں گے، بھر کے دیکھیں گے، آنکھوں کو بھر کے دیکھیں گے، جیسے نبی نے فرمایا جیسے تم 14ویں رات میں 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ویسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے۔ ہم کیفیت نہیں جانتے، ہم اللہ تعالیٰ کی کیفیت نہیں جانتے، جتنا ہمیں بتایا گیا اس پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد کی عظمت یہ ہے کہ ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوگا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ ایک اور حدیث سنا کے جو ہے آگے بڑھتے ہیں، حدیثیں اس موضوع کی بہت ساری ہے لیکن اور باتیں بیان کریں، صرف ایک حدیث اور۔ نبی نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ سنن نبی داؤد کے، سنن ترمذی کے صحیح حدیث، نبی نے فرمایا کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں، فجر کے وقت، عشاء کے وقت، یا کہیں مغرب میں تاریکی، مغرب کے وقت جو مسجدوں میں جاتے ہیں اندھیرے میں، پریشانیاں ہیں، راستے میں اجالا نہیں ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، لیکن پریشانیوں کو پھلانگتے ہوئے، پریشانیوں کو عبور کرتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے، قیامت کے لیے ان کے لیے مکمل نور ہوگا۔ یہ نماز پڑھنے کا فائدہ مسجدوں میں جانے کا فائدہ ہے کہ جب پولیس رات پہ لوگ ہوں گے، اندھیرا ہوگا،
لوگ اپنے اپنے ایمان کی روشنی میں، اپنے اپنے اعمال کی روشنی میں پل صراط کو پار کریں گے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ نمازیں، یہ مسجد میں جانا ہمارے کام آئے گا۔ نبی نے کہا کہ جو اندھیرے میں مسجد میں جاتا ہے، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں، ایسے لوگوں کو قیامت میں کے دن پل صراط کے وقت پورے مکمل روشنی کی خوشخبری دے دیجیے۔ ان کو پل صراط پہ گزرنے میں، قیامت کے مراحل طے کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی اندھیرا نہیں ہوگا، کوئی کٹھنائی نہیں ہوگی۔ آسانی کے ساتھ سرپٹ گھوڑے کی طرح، کسی بجلی کی طرح وہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اس بات کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو مسجد آتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو ہے مسجد کی فضیلت کے تعلق سے تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، جتنا وقت ہے اس میں کوشش کرتے ہیں چند باتیں ہو جائیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے، ایک ہم نے مسجد کے فضائل جان لی، فضائل بہت سارے ہیں، لیکن ہم نے سرسری طور پر چند باتیں جان لی کہ مسجد کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد دوسرا نقطہ کیا ہے کہ مسجد بنانے کی فضیلت، مسجد بنانے کی فضیلت۔ ایک دو حدیث آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، بہت مشہور حدیثیں ہیں۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ بخاری مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، اللہ نے جس کو مال دیا ہے نا، لوٹ لے وہ، حقیقت مذاق نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جتنا دیا، جیسا جتنا دیا ہے، کیونکہ یہ سودا ہے، یہ تجارت ہے۔ نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن جنت میں جانے کی کیا رکھی ہے، شرط کیا رکھی ہے، عمل۔ اب اعمال میں چاہے وہ آپ کی بدنی عبادتیں ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، اور کوئی نفلی عبادتیں، ذکر و اذکار ہیں، یہ تمام بدنی عبادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مالی عبادتیں، کچھ ایسی عبادتیں جو مالی بدنی دونوں ہیں، جیسے حج کی مالی عبادت بھی ہے، بدنی بھی ہے، اور کچھ مالی عبادتیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، مسجد بنانا، غریبوں کی مدد، وہ تمام چیزیں آ گئیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے کوئی چیز آسان بناتا، میں اس کو بار بار دہراتا ہوں چیزوں کو، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہی ہے معاملہ۔ کسی کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے، روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، فرض تو سب کو ادا کرنا ہے، لیکن نفلی عبادتوں کی بات ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا آسان تو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ لے۔ کسی کو لگتا ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اس کا دل نماز میں زیادہ لگتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ نفلی نمازیں پڑھ لے۔ کسی کا دل ایسا ہے کہ اس کو سوشل ورک میں مزہ آتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، اس کا آدھار کارڈ بنوا دوں، اس کا راشن کارڈ بنوا دوں، اس کا کوئی مسئلہ کسی لیڈر کے پاس، کسی جو ہے نیتا کے پاس جا کے حل کروا دوں، اس غریب کی مدد کر دوں، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس کا مسئلہ حل کر دوں، یہ عبادت ہے۔ دل اس میں لگتا ہے، فرائض ادا کرو، زیادہ وقت اس میں لگاؤ، سوشل ورک میں لگاؤ، اس میں جو ہے خلق خدا کی جو ہے خدمت کرو، جنت پاؤ، وہ بھی ایک راستہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا دل جو ہے وہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسے کے ذریعے جنت حاصل کرو، فرائض تو ادا کرو، لیکن اللہ نے اگر زیادہ پیسہ دیا ہے تو پیسے کے ذریعے جنت حاصل کرو۔ کسی اپنے سگے بھائی کی مدد کر دو، بہن کی مدد کر دو، خالہ پھوپھی کی مدد کر دو، اپنے کسی پڑوسی کی مدد کر دو، کسی غریب کا علاج کروا دو۔ اور ایک بات اس میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد بنا دو، ایک مسجد بنا دو، مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ لے لو، زیادہ ہی نہیں دیا ہے۔ میں تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ، بار بار آپ سنتے ہیں علماء کرام سے، اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے کو نہیں دیکھا کتنا دیا، اس کی اہمیت نہیں ہے، آپ نے کس دل سے دیا ہے، کس نیت سے دیا ہے، کس محبت سے دیا ہے، کس جذبے سے دیا، اس کی اہمیت ہے۔ میں 10 روپیہ دیتا ہوں، کبھی کبھی وہ 10 روپیہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 روپیہ وہ 10 لاکھ سے زیادہ بھاری پڑ جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 لاکھ نہیں دیں گے۔ اللہ نے 10 لاکھ کی کیپیسٹی دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10 لاکھ دیں گے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، بار بار یہ موضوع دہرایا جاتا ہے، لیکن ہمیں بہت آسان ہے جنت کا سودا اس راستے سے کہ آپ ایک مسجد بنا دیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ جنت میں گھر بنانے کا مطلب کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیے، زیادہ نہیں، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ یعنی آپ عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں، آپ جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں، جنت میں جائیں گے، 3 چیز ہو گئی۔
عذاب قبر سے بچنے کا امکان ہے. جب کہا گیا کہ جنت میں گھر بنے گا آپ کا تو عذاب قبر سے بچنے کا امکان ہے کہ ہو، لیکن بچنے کا امکان ہے کہ عذاب قبر سے آپ محفوظ رہ جائیں، جہنم کے عذاب سے آپ محفوظ رہ جائیں، یہ امکان ہے. خوشخبری دی جا رہی جنت میں گھر ہے تو بچنے کا امکان پورا ہے. پھر آپ کو جنت میں تیسری بات ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ٹھیک ہے جنت میں جائیں، ایک کونا مل جائے بہت ہے. وہ الگ بات ہے کہ نبی نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کونا مت مانگو. کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہنا دعا میں کہ اللہ جنت میں کونا دے دو، نہیں. نبی نے ہم کو سکھایا کہ مانگو تو بڑا مانگو، کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، سب سے بہترین جنت، سب سے اونچی جنت. کتنے بھی گنہگار ہو مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو. ہر امتی کو نبی نے یہی سکھایا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو جنت مل گئی، اس کے بعد جنت میں آپ کو گھر مل گیا. اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ باتیں لمبی ہو جاتی ہیں. گھر کی قیمت کیا ہے؟ گھر کی قیمت کیا ہے؟ یہاں دنیا میں آپ کسی کو مسجد کے بنانے میں آپ کتنا لگا دیں گے؟ چھوٹی جگہ بڑی جگہ آپ کہیں 20 لاکھ لگا دیں گے، کہیں 50 لاکھ، کہیں 1 کروڑ. جس کو اللہ نے بہت زیادہ دیا اس کے لیے 1 کروڑ کوئی معنی نہیں ہے. 1 کروڑ انویسٹ کر دیا اس نے، بدلے میں کیا ملا؟ نیت سچی ہو، خالص ہو، بدلے میں کیا ملا؟ جنت میں گھر ملا. وہ جنت تفصیلات آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے، لیکن جنت کیا ہے؟ نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، میں اس کو بار بار پیش کرتا ہوں. نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ تم میں سے کسی انسان کے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں کوڑا، چابک، ہنٹر رکھنے کی جگہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو یہ ایک چمڑا، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کی بات ہے. پورا گھر مل جائے کتنی بڑی چیز ہے. وہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا میں جو کچھ دولت، جیسی آسائش کی چیزیں، تمام چیزیں اس سے بہتر ہے. تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ تو آپ کسی انسان کو پورا گھر مل جائے، یہ مسجد کی تعمیر کی فضیلت ہے. ایک اور حدیث سنا کے آگے بڑھتے ہیں. اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے. نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے قطات کے گھونسلے کی طرح. قطات ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ اپنا گھونسلہ وہ جب اسے انڈا دینا ہوتا ہے تو زمین میں، ریت میں بناتا ہے. وہ جو ہے وہ پیڑ پہ نہیں بناتا، ریت میں بناتا ہے. تھوڑا سا وہ جو ہے ریت کو ہٹاتا ہے، تھوڑی سی جگہ بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کمفحص قطات. تو ایک قطات پرندے کا گھونسلہ، وہاں وہ انڈے دیتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اتنی بڑی مسجد بنتی تو نہیں ہے نا، لیکن نبی نے کہا کہ اتنا کنٹریبیوشن، اتنا حصہ آپ نے لیا، آپ نے ایک اینٹ کا پیسہ دے دیا، آپ نے 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ دے دیا، تو نبی نے کہا کہ اگر اتنا بھی کسی نے دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو اگر 10 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ تو 100 روپیہ. بہرحال مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے. 2 جو ہے چیزیں کافی ہیں، بلکہ ایک حدیث اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اسی طرح ایک حدیث ہے اس موضوع کے متعلق کہ نبی نے کہا کہ جو آدمی، اس میں کئی باتیں ذکر کی کہ انسان کے مرنے کے بعد جو نیکیاں اسے فائدہ پہنچاتی ہیں، اس میں سے نبی نے اس حدیث میں تقریباً 7-8 چیزوں کا ذکر کیا، 7 چیزوں کا. اس میں سے ایک بات ہے او بنا مسجدن. نبی نے کہا کہ انسان کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد انسان کو ملتا رہتا ہے، اس میں سے ایک چیز کیا ہے کہ انسان ایک مسجد بنا کر جائے. مسجد جب تک چلتی رہے گی، جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی یا کسی بھی قسم کی عبادت ہوتی رہے گی، آپ کو مرنے کے بعد، اب جامع مسجد جس نے بنوائی ہے دلی کی مثال کے طور پر، کوئی ایسی بہت سی تاریخی مسجدیں ہیں اور بھی پرانی مسجدیں ہیں، اب جس نے بھی بنوائی اگر اس کا عقیدہ صحیح تھا، تمام باتیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے، لیکن اگر اس کی جو ہے اس کا عقیدہ تمام چیزیں صحیح ہیں تو اب مرنے کے کئی سو سال بعد بھی ابھی بھی جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، باقی رہے گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا. کتنی بڑی بات ہے بھائی. کوئی مسجد ہو سکتا ہے 100 سال چلے، ہو سکتا ہے 1000 سال چلے، وہ 1000 سال تک بغیر کچھ محنت کیے ہوئے صرف آپ نے بنا دیا تھا، آپ نے پیسہ دے دیا تھا، اس میں 10 روپیہ شیئر مارکیٹ، 10 روپیہ کے حساب سے آپ نے 100 دیا، 1000 دیا، اللہ تعالیٰ نیتیں بھی دیکھتا، اس اعتبار سے بھی شیئر بڑھے گا. یہ تو میں نے دنیاوی مثال دی، ورنہ ہر جگہ شیئر مارکیٹ کی مثال نہیں آئے گی، اشارہ کر دیا میں. تو آپ کو مرنے کے بعد کی وہ ثواب ملتا رہے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. جیسے نماز پڑھیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی، نماز پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے ساتھ نمازوں کا ثواب ختم ہو گیا. آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کا ثواب آپ کے زندگی تک ختم ہو گیا. روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے آپ کی زندگی تک ختم ہو گیا، آگے تو نہیں ملے گا نا.
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں سے مسجد بنانا بھی ہے کہ آپ اگر مسجد بنا کے جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی جب تک مسجد باقی ہے جب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک دوسری بات جو ہے، ٹائم کم ہے، ایک اور بات جو ہے یہ ہے کہ مسجد کی اصل تعمیر کیا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، تعمیر ہو گئی، کنسٹرکشن ہو گیا، لیکن مسجد کی اصل تعمیر کیا؟ میں اسے اشارہ کر دیتا ہوں۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں، کیا کہا کہ اصل میں مسجدوں کی تعمیر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں، اس کو حقیقی معنوں میں آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اصل مسجد کی تعمیر یہ ہے۔ وہ آت الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو قریب ہے، امید ہے اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو ایک بات ہمارے ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اہم نقطہ یہ ہے کہ اصل مسجد کی تعمیر کیا ہے، کہ اس میں نمازیں پڑھی جائیں، اس میں عبادت کی جائے، اور مسجد جن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے ان مقاصد کو پورا کیا جائے۔ اصل جو ہے یہ لمبی بڑی بڑی عمارتیں، شاندار عمارتیں، یہ سنگ مرمر، یہ جھومر، یہ اے سی، اصل مقاصد یہ نہیں ہیں۔ بہت کلیئر ہے نا ہم لوگ، یہ اصل مقاصد یہ نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مسجدیں زیادہ بھری ہوئی ہوں، مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کی جائیں، جن مقاصد کے لیے مسجد بنائی گئی ہے ان مقاصد کو مکمل طور پر پورا کیا جائے۔ اور جب تک تھوڑا سا وقت باقی چند باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے مسجد کے تعلق سے کہ مسجد کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اسے خوشبودار رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ گھر میں مسجدیں بنائی جائیں، دور کے معنی گھر یا محلے میں مسجد بنائی جائیں۔ وَأَمَرَ بِهَا، اور اس بات کا حکم دیا ان تنظفا، کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، وَتُطَيَّبَا، اور مسجدوں کو خوشبودار رکھا جائے۔ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں، وقت کم ہے، لیکن ہمیں مسجد کو صاف ستھرا، کسی قسم کا کوڑا کرکٹ کچرا، کسی قسم کا کوئی گرد و غبار، کوئی جالا، کسی قسم کی کوئی بھی گندگی ہماری مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ، دوسری کی مسجدوں میں خوشبو لگائی جائے، دھونی کی جائے، مسجدوں کو خوشبودار رکھا جائے۔ نبی نے ہمیں باقاعدہ اس بات کا حکم دیا ہے، بلکہ اس تعلق سے میں نے کہا کہ بہت ساری حدیثیں میں ایک بات آپ کو ذکر کر دیتا ہوں جو آپ کے لیے شاید تھوڑی سی انوکھی ہوگی۔ ایک صحیح مسلم میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، تم یہ دونوں پودے کھاتے ہو، یعنی لہسن اور پیاز کھاتے ہو، اور میں نے نبی کو دیکھا ہے کہ اذا وجد ریحا، غور سے سنیے، گانوں کی حدیث ہے، کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان دونوں پودوں کی خوشبو یا بو یا بدبو کسی کے منہ سے پاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ امر بہا فاخرج الی البقیع، اسے مسجد سے نکال دیتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ صرف اتنا نہیں کہ منع کیا آپ نے، منع کی حدیث تو آپ سنتے آئے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے اگر پیاز کھائے یا لہسن کھائے تو مسجد میں نہ آئے، لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے منہ سے، کسی مصلی کے منہ سے پیاز کی بدبو اگر آپ کو محسوس ہوتی تھی یا لہسن کی بدبو آپ کو محسوس ہوتی تھی، آپ ایسے انسان کو، ایسے مصلی کو آپ مسجد سے نکال دیتے تھے۔ اب جو سگریٹ پی کے آتا ہے، بیڑی پی کے آتا ہے، کسی قسم کی بدبو لگا، بدبو اس کے جسم میں ہے، نہایا نہیں ہے، پسینے کے بدبو سے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی نے بہت سخت قدم اٹھائے کہ نکال دیا مسجد سے اسے۔ تو گویا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، صفائی کی، ستھرائی کی، پاکیزگی کی، انسان خوشبودار ہو، مسجد میں آئے تو اچھا لگے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات، چونکہ وقت ختم ہو گیا، میں ایک بات کہہ کے تھوڑا سا اس کو ذکر ہی کر دوں میں، کیونکہ میں ایک بیت القصید یعنی ایک اہم پوائنٹ وہ بھی تھا کہ دیکھیے ہمیں نا دو باتیں صرف کہنا ہے مختصر سے اس میں۔ ایک یہ کہ مسجد کی تعمیر میں مبالغہ آرائی نہیں کرنا ہے،
اس کو سجانا نہیں ہے، مسجدوں کو سجانا نہیں ہے، بہت زیادہ سجانے میں خرچہ کرنا یہ شریعت کی نگاہ میں مناسب نہیں ہے۔ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، نبی نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی یتباہی الناس فی المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی جب اس وقت تک، یا آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ قرب قیامت کی علامت یہ ہے، قیامت کے نزدیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر میں، مسجدوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے فخر و مباحات کریں گے۔ ہماری مسجد زیادہ شاندار ہے، ہماری مسجد میں تو سنگ مرمر لگا ہوا ہے، ہماری مسجد میں تو اتنے لاکھ کا جھومر لگا ہوا ہے، ہماری مسجد میں تو اتنا اے سی ہے، اتنی لائٹیں ہیں، اس کا محراب ایسا ہے، اس کا یہ ہے، اس کا گنبد ایسا ہے، اس کے مینارے ایسے ہیں، ہم نے 4 مینارے بنائے ہیں، ہم نے اتنا بڑا گنبد بنایا ہے۔ جب یہ لوگ اپنی زبان سے کہنے لگیں فخر و مباحات، بہت واضح ہے، سمجھیے، مسجد کا مقصد یہ نہیں ہے، جیسے اسکول کی عمارت بہت شاندار ہو، یہ مقصد نہیں ہے۔ اسکول کا مقصد اس میں تعلیم ہے، مسجد کا مقصد اس میں عبادت ہے، اور بھی چیزیں ملا کے۔ لیکن یہ نبی نے کہا کہ جب ایسا لوگ کرنے لگیں گے کہ ہماری دبئی کی مسجد سب سے بڑی، وہ بہت شاندار ہے، فوٹو آ رہے ہیں، ویڈیو آ رہے ہیں، وہ ملیشیا کی مسجد بڑی ہے، بہت شاندار ہے، بہت زبردست ہے، اس میں اتنا پیسہ لگا اس کے بنانے میں، فلاں جگہ کی مسجد اتنی بڑی۔ جب مسلمان ایسا کرنے لگیں، گویا کہ نبی نے اشارہ کر دیا قیامت آنے والی۔ یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک دوسری حدیث دیکھ لیجئے، نبی نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، نبی نے کہا کہ ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو شاندار بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نبی نے کہا کہ مجھے مسجدوں کو شاندار بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ تم اپنی مسجدوں کو ایسے ہی سجاؤ گے، سنوارو گے، جیسے یہود و نصارہ اپنی مسجدوں کو سجاتے تھے، گرجا گھروں کو سجاتے تھے، یا اپنی کنیساؤں کو سجاتے ہیں، تم بھی اپنی مسجدوں کو ایسے ہی سجاؤ گے۔ گویا کہ نبی نے منع کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فہم یہ ہے کہ یہ چیز منع ہے، ہمیں مسجدوں کو سجانا نہیں۔ آگے اسی میں سن لیجیے تھوڑی سی بات کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد بنائی گئی تھی باللبن، وہ کچی جو ہے، کچی اینٹیں تھیں، مٹی کی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، وہ سقفہ الجدید، اور اس کی چھت جو ہے وہ کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، اور اس کے جو کھمبے تھے وہ کھجور کے درختوں کے تنے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ایک لفظ کہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اکن الناس من المطر، کہ ایسی مسجد بناؤ کہ لوگوں کو بارش سے بچائے۔ وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ، اپنی مسجدوں کو لال پیلا مت کرو، اپنی مسجدوں کو سجاؤ مت، لال پیلا مت کرو۔ تو یہ جو ہے ہمیں دھیان دینا چاہیے، اس میں اعتدال ضروری ہے، اس میں اعتدال ضروری ہے کہ مسجدوں میں اشارہ کرنا یہ تھا، تنقید مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ میں کسی کی تنقید کروں، لیکن جو شریعت کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ کون کر رہا ہے، کون کیسا کرتا ہے، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ مسجدیں جو ہیں وہ دیکھیں، مسجدوں میں اشارہ کر رہا ہوں، کرنا کیا ہے، آج کے دور میں مسجدوں کو قانونی اعتبار سے مضبوط کیجیے۔ کیا پیپرز آپ کے پورے لیگل ہیں، اس میں جو ہے جو شارٹ کٹ مت لیجیے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو لیگل، پورا لیگل کیجیے۔ کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی قانونی پیچ میں کسی مسجد کو پھنسنا نہیں چاہیے۔ یہ بنیادی نقطہ آج کے زمانے میں ہے مسجد کی تعمیر میں۔ دوسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مسجدوں کو ضرورت کے اعتبار سے بنائیے، وہ دکھاوے کے لیے نہیں، شاندار، یعنی ضروری نہیں کہ سنگ مرمر لگایا ہی جائے، ضروری نہیں کہ جھومر لگایا ہی جائے، نہیں، جھومر کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے، جھومر کی کوئی ضرورت، سجانے کے لیے مسجد نہیں کہ سجایا جائے۔ مینارے کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک مینار، اگر مسجد دکھانا تو ایک مینارہ کافی، یہ بتلانے کے لیے کہ ہاں یہ مسجد ہے، باہر سے دیکھنے میں مسجد لگے، ایک مینارہ کافی ہے۔ 4 میناروں پر پیسہ خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے گنبد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اس پہ پیسہ خرچہ مت کیجیے۔ مسجد کو ایسا بنائیے، مضبوط مسجد ہو، یعنی مضبوط بنائیے، زیادہ دنوں تک چلے، زیادہ سالوں تک چلے، مضبوط بنائیے، اور ضرورت دیکھیے کہ مسجد کو ضرورت کس بات کی ہے، اور اس کی ضرورت میں یہ باتیں شامل ہیں کہ آپ کے پاس مسجد کے آس پاس جو ہے امام کا حجرہ ہونا چاہیے،
امام کا فیملی روم ہونا چاہیے، مؤذن کا فیملی روم ہونا چاہیے، اگر خادم ہے تو خادم کا فیملی روم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پہلے سے پلاننگ کیجئے، اور مسجد کے لیے کچھ دکانیں چھوڑیے، مسجدوں ایسی یا مکانات، اگر مکانات کی جگہ مکانات چھوڑیے جہاں سے مسجد کے لیے مستقل آمدنی کا ذریعہ پیدا ہو سکے، یہ سب پلاننگ کیجئے۔ مسجد کو بہت زیادہ شاندار بنانے کی، بہت زیادہ خرچہ کرنے کی، مضبوط بنائیے، ضرورت دیکھیے۔ جیسے اسکول بنایا جاتا ہے نا، دیکھیے اسکول وہی کامیاب ہوتا ہے، بہت شاندار بلڈنگ نہیں ضروری، اتنا جو ہے جس میں طلبہ سہولت کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے، اس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اور مسجدوں کا ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، مسجدوں کا جو اصل مقصد ہے اور جو رول ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک عبادتوں میں مسجدیں جاگتی رہیں، یعنی مسجدوں میں چہل پہل، عبادت کی، نماز پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، یہ چہل پہل نظر آئے۔ دوسری چہل پہل کیا ہے کہ دروس کی چہل پہل ہو، وہاں مسلمان کو ہر عمر کا مسلمان اپنے اپنے اعتبار سے محلہ جیسا ہو، بچوں کی دینی تعلیم کے لیے مکتب 2 ٹائم 3 ٹائم جیسا ہو سکے، ہمارے مساجد میں وہ ہونا چاہیے جہاں جیسا ماحول ہے، جہاں ضرورت ہے۔ پھر جو ہے عورتوں کی، خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے دروس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر مردوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دروس کا اہتمام، چاہے نماز کے بعد ہو، ہفتہ واری ہو، مہینے میں، جیسا بھی ہم کو کرنا ہے۔ اور وہاں ایسے موضوعات میں، سب اشارہ کر کے بات ختم، ایسے موضوعات لیے جائیں جس کا تعلق تعلیم سے، یعنی آپ کو یہ سمجھائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیونکہ تذکیری موضوعات تو جمعہ میں لے لیے جاتے ہیں، جو تذکیر کے موضوعات ہوتے ہیں، سمجھانا ہوتا ہے، ابھارنا ہوتا ہے، موٹیویٹ کرنا، وہ جو اس کے لیے جمعہ وغیرہ ہے، جمعہ تعلیم کے لیے نہیں ہوتا۔ اصل تعلیم کے لیے دروس ہوتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کے احکام کیا ہیں، وراثت کے احکام کیا ہیں، طلاق کے احکام کیا ہیں، کاروبار میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے، ایسی جتنی باتیں، میت کے جنازے کے احکامات کیا ہیں، ایسی تمام باتوں کے لیے کسی مناسب عالم کو بلا کر آپ کو درس رکھنا چاہیے، تاکہ محلے کے لوگوں کو جو ہے تعلیم و تربیت کا جو ہے موقع حاصل ہو۔ چند باتیں تھیں، باتیں تو بہت ساری، لیکن چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول آمین واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم بما تصنعون. وأقيموا الصلاة.